نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وفي شان نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے عزیز سامعین کرام، میں تو تقریر کرنے کے ارادے سے حاضر بھی نہیں ہوا اور تقریر کرنا مجھے کوئی خاص آتی بھی نہیں. استاد صاحب قبلہ کی یاد نے ستایا تو میں اس پر حاضر ہو گیا. گزشتہ آراز میں اس تقریر کی محفل میں کبھی میری شرکت نہیں ہوئی. جامعہ کے اندر درس و تدریس جو استاد صاحب نے ڈیوٹی لگائی اس میں مصروف رہتا تھا، اور آج الحمدللہ اس مبارک چھٹی کے دنوں میں آیا ہے. ابھی برسوں کی بات ہے، حضرت اللہ شیخ العزیز صاحب کی خدمت میں ہم حاضر تھے تو آپ فرمانے لگے استاد صاحب کے عرس پر تو آپ لوگ آیا ہی کرتے ہوں گے. اس وقت سے تڑپ جو ہے دل میں بڑی ہوئی ہے، چند منٹ کی حاضری ہے، اور اس وقت بھی جو دل کی کیفیت ہے آپ یقین جانے میں اللہ کے در میں کھڑے ہو کر عرض کر رہا ہوں وہی ہے. بلکہ استاد صاحب قبلہ کی خدمت میں ان کی حیاتی ظاہری میں بیٹھ کر سبق پڑھنے کا جو شرف حاصل ہوا، بعض دفعہ تنہائی میں جو نصیحتیں اور حال و احوالات پر جو گفتگو ہوتی تھی اس وقت دل دلیر محسوس ہوتا تھا. اور آج آپ یقین جانے بات کرتے ہوئے میں ڈر رہا. جن حضرات نے استاد محترم کے پاس سبق پڑھا ہے وہ تو یقیناً ہی جانتے ہوں گے، اور کچھ وہ باتیں جو استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کلاس کے دوران بہت کم کسی کو بتائی ہوں گی. خلوت کے جو ساتھی تھے ممکن ہے انہیں معلوم ہو، تو ان میں سے ایک دو باتیں پیش کر دیتا ہوں. آپ ذرا جانتے ہیں کہ ہمارے حضرت صاحب قبلہ غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف پر جب عرس ہوتا ہے تو پہلے دن نماز صبح کے بعد وہ ختم بخاری شروع ہو جاتا ہے. اس میں ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے چلے جاتے ہیں، سست آدمی ہوں، اور دعا کریں اللہ سستی دور فرمائے. تو ایک مرتبہ جب میں وہاں پر گیا تو استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پہلے حاضر ہو چکے تھے. سلام دعا ہو گئی، بعد میں ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کی، میں نے کہا حضور یا میرے کسی ساتھی نے کہا کہ آج تو آپ سب سے پہلے آ گئے ہیں. آپ فرمانا کہ مولانا میں آیا نہیں ہوں، ڈانٹ کر لایا گیا ہوں. آپ نے فرمایا مجھے میرے مرشد یعنی غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں آ کر کہا کہ اقبال تم تو اب ہمارے عرس پر بھی نہیں آتے. فرمایا اس لیے آپ سب سے پہلے پہنچ گیا ہوں. اسی طرح ایک اور موقع شاید آپ ذرا جانتے ہوں، ہمارا زمانہ طالب علمی تھا، غالباً دور حدیث سال اول میں تھا. استاد محترم عرس پر یہ عمرے کے لیے حرمین شریفین کی حاضری کے لیے آپ یہاں سے روانہ ہوئے، اور جب واپس آئے تو کھانا کھا رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا. میں استاد صاحب کی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو باتیں چل پڑی مدینہ شریف کی حاضری کی. آپ فرمانے لگے مولانا، اور ایک بات یاد رکھے، میں استاد صاحب مجھے اپنا بیٹا کہا کرتے تھے، اور واقعی وہ ایک باپ والی شفقت بھی آپ نے مجھے عطا فرمائی، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب بھی سمجھتا ہوں. تو اس لیے میں اس وقت بات کرنے میں بڑا دلیر ہوتا تھا. تو درمیان سے ہی بات میں شروع کر رہا ہوں. آپ عمرے پر تشریف لے گئے، جب واپس آئے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، میں بھی ساتھ مفت خوری کے طور پر نفی ہو گیا تو بات کر پڑی وہاں کی. تو آپ فرمانے لگے مولانا آپ کی استانی صاحبہ، اور استانی صاحبہ بھی میرے نام سے اچھی طرح واقف ہیں، اللہ کرے ان کی دعائیں بھی میرے ہاتھ میں رہیں. آپ فرمانے لگے
بتایا ہے کہ میں اس سے پہلے استاد صاحب نے یہ فرمایا مولانا میں جب یہاں سے گیا تھا تو میں آپ کی استانی کو اور آپ کی بہن کو یہ کہہ کر گیا تھا کہ جو مرضی ہو جائے گھر سے باہر نہیں نکلنا، جو مرضی ہو جائے گھر سے باہر نہیں نکلنا، خشک راشن دال وال جو تھی وہ گھر میں استاد صاحب فرماتے میں نے پہلے لے کر دے، اور پہلی دفعہ استاد صاحب اکیلے حاضری کے لیے گئے اور فرماتے ہیں بیٹا میں آپ کی استانی اور آپ کی بہن کو کہہ کر گیا تھا کہ گھر سے نہیں نکلنا، اور انہوں نے یہ وعدہ پورا کیا۔ اور پھر فرمانے لگے کہ آپ کی استانی نے مجھے بتایا کہ جب پہلی رات تھی استاد صاحب گھر میں نہیں، رات کا وقت ہے، سونے کا وقت ہوا، تو دروازے پر زور زور سے پتھر پڑنے لگے، چھت پر پتھر گر رہے ہیں جیسے کوئی دوڑ رہا ہو۔ تو استاد صاحب فرماتی ہیں آپ کی استانی صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم ساری رات جاگتے رہے، سو نہیں سکے۔ اگلا دن پھر اسی طرح، دوسرا دن گزرنے کے بعد تیسری رات بھی اسی طرح، اور فرماتے ہیں آپ کی استانی صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم جاگ جاگ کے تھک چکے تھے، اور کہ اس تھکاوٹ کے عالم میں تھوڑی سی دیر نیند آ گئی، اور غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ استانی صاحبہ کے خواب میں تشریف لے آئے، فرمایا بیٹا آرام سے سو جاؤ، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارا مرید ہم پر بھاری ذمہ داری ڈال کر گیا ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوتا۔ استاد صاحب نے جب یہاں بات ختم کی تو میں نے عرض کی، میں نے کہا حضور آپ ہیں مرید، غزالی زماں ہیں، مرشد کامل، آپ کیا ذمہ داری ڈال کر گئے تھے؟ تو استاد صاحب تھوڑی دیر خاموش رہے، میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا حضور بتائیں تو صحیح کیا ذمہ داری آپ نے لگائی تھی؟ آپ فرمانے لگے مولانا جب میرا روانگی کا دن تھا میں اسی دن یا اس سے ایک دن پہلے مزار شریف پر حاضر ہوا، فاتحہ کے بعد کافی دیر بیٹھنے کے بعد جب میں آنے لگا تو میں نے حضرت صاحب قبلہ کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ حضور آپ جانتے ہیں میری اولاد نرینہ نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، تو میں اپنے بیوی بچوں کو اپنے میکے بھی چھوڑ ان کے میکے بھی چھوڑ کر نہیں آؤں گا، آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اللہ کی امان کے بعد پھر آپ کی امان میں دے کر جا رہا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں مولانا میں تو یہی دعا کر کے چلا گیا تھا، اور پھر جب میرے گھر والے وہ پریشان تھے کہ رات کو سو نہیں سکتے، دروازے پر وہ اینٹیں یوں برس رہی ہیں، چھت پر جیسے کوئی بھاگ رہا ہو، صحن میں کوئی دوڑ رہا ہو، فرماتے ہیں تیسری رات جب تھی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں آ کر تسلی دی، فرمانے لگے پھر میرے گھر والے سو بھی جاتے تھے، یہ کیفیت بھی ختم ہو گئی۔ اور ادانے کے نامی یہاں الحمدللہ علماء بھی موجود ہیں، طلباء بھی موجود ہیں، اساتذہ بھی موجود ہیں، جنہوں نے پڑھا ہے وہ تو جانتے ہوں گے، ہم بھی سبق پڑھاتے ہیں، غصہ آ جائے تو بس میری بخشش کے لیے دعا کیا کریں۔ جو یہاں کسی نسبت سے بیٹھے ہیں مجھے جانتے ہیں ان سے بھی، اور جو نہیں جانتے ان سے بھی یہی درخواست کروں گا، ہم تو گالی گلوچ پر اترائیں، مار دھاڑ شروع کر دیں۔ اچھا استاد صاحب رحمت اللہ علیہ کسی پر غصے ہوئے بیٹھے ہیں اور غصے کا اظہار کرنا ہو، اب میں پتہ نہیں اس کو گالی کہوں یا شفقت کہوں، تو کیا کہتے تھے؟ چٹنی، زیادہ غصہ آ جائے چٹنی، اور مجھے کبھی یہ بھی نہیں فرمایا، مجھے کبھی یہ بھی نہیں فرمایا، ہاں اتنا مجھے پتہ ہو جاتا تھا کہ اگر استاد صاحب کی طبیعت میں کوئی خفگی ہوتی تو پھر مجھے آپ فرماتے تھے مولانا، پھر آپ فرماتے تھے مولانا، اور اگر یہ خفگی نہ ہوتی پھر جب بھی بات کرو پھر بیٹا کہتے تھے۔ اس سے میں اندازہ لگا لیتا تھا کہ آج دل مبارک پر کچھ ملال ہے، اور سامعین محترم کتنی باتیں بتاؤں آپ کو، کتنی باتیں پڑھتے ہیں جو میرے پاس وہ تو جانتے ہیں، تقریباً ہر دوسرے تیسرے سبق میں استاد صاحب کی بات یاد آ جاتی ہے۔ استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دور حدیث کی ہماری کلاس تھی، ہمارا ایک ساتھی تھا نبی بخش اس کا نام تھا، ظاہر پیر سے وہ آیا تھا دور حدیث کرنے کے لیے، تو سبق ہم پڑھ رہے تھے، میں استاد صاحب کے بائیں طرف شروع میں بیٹھا ہوتا تھا اور وہ دائیں طرف ہوتا تھا، اور کبھی کبھی دوسری طرف بھی وہ آ جاتا تھا۔ تو ایک دن میں استاد صاحب سے کہنے لگا کہ ہم نے کبھی آپ کی کرامت نہیں دیکھی، ہم نے کبھی آپ کی کرامت نہیں دیکھی۔ تو استاد صاحب نے فرمایا مولانا کرامت دکھائی تو نہیں جاتی، کرامت تو محسوس کی جاتی ہے۔ تو کہنے لگا حضور ہم نے تو
میں کبھی آپ کی کرامت نہیں دیکھی۔ استاد صاحب نے فرمایا اگر ابھی میں گنوا دوں پھر کہ آپ نے کتنی کرامتیں میری دیکھی ہوں گی، مذاق کا مذاق کتاب خوش طبی دی تھی اور بیان حقیقت۔ وہ کہنے لگا حضور کب آپ نے کرامت دکھائی ہے؟ فرمایا یہ بتاؤ جب کلاس میں آپ پڑھ رہے ہوتے ہو میں آپ کو متوجہ کر کے کہتا ہوں نبی بخش اس سوال کا جواب یہ ہے کیا کبھی میں نے تمہیں کہا؟ اس نے کہا جی وہ تو آپ کئی مرتبہ فرما چکے۔ فرمایا یہ تمہارے سوال کرنے سے پہلے اگر میں تمہیں بتا دوں کہ نبی بخش اس سوال کا جواب یہ ہے، تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ تمہارا سوال تمہارے دل میں کھڑا ہے، زبان پر نہیں آتا، میں تمہارا نام لے کر تمہیں کہہ دیتا ہوں کہ نبی بخش تمہارے سوال کا جواب یہ ہے۔ فرمایا تمہیں کبھی پتہ نہیں چلا اس کا؟ فارزانی گرامی شفیق اس قدر کہ اپنے شاگرد کی عزت نفس مجروح نہیں ہونے دے۔ ہمیں تو موقع مل جائے نا اللہ تعالیٰ معاف کرے، شاگرد کی ایسی تیسی کر دیں گے اللہ معاف کرے۔ اور استاد صاحب کی عادت مبارک کے شاگرد کی عزت نفس مجروح نہیں کرنی۔ شاید حاضرین میں وہ طالب علم بیٹھا ہو، فاضل ہے، استاد صاحب کا مرید ہے، میرے پاس بھی پڑھتا تھا۔ یہ بات اس لیے بھی میں پیش کر رہا ہوں کہ شاید کسی کو میں نے پہلے بھی بیان کی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں استغفار کیا کرتا ہوں، آپ بھی استغفار کریں، آپ بھی درگزر کریں۔ میں نے ایک مرتبہ کلاس میں کہہ دیا، میں نے کسی تکڑے عالم دین سے یہ بات سنی تھی اور میں نے تحقیق نہ کی، آگے میں نے کلاس میں بیان کر دیا۔ تو کون سی بات ممکن ہے آپ نے بھی سنی ہو خطیبوں سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تھا، حجر اسود ہر سال وہ گر جاتا تھا، حجر اسود ہر سال گر جاتا تھا، پھر اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دور خلافت آیا، حجر اسود گر گیا، آپ نے اٹھا کر ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس کو اس کی جگہ پر نصب بھی کر دیا۔ اور آگے بہت خطرناک بات ہے، ذرا غور سے سنیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا کھینچ کر حجر اسود کو مارا اور فرمایا تو اب گر کے دکھا، اور اس وقت سے لے کر آج تک پھر حجر اسود نہیں گرا۔ یہ میں نے ایک تکڑے عالم دین سے بات سنی تھی، مدرس آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے۔ اب میں نے چونکہ وہ سنی تھی ایک باعتبار عالم دین سے، تو میں نے سوچے سمجھے بغیر تحقیق کیے بغیر کلاس میں پڑھا رہا تھا، تو میں نے یہ بات آگے کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ اس طالب علم کو، اس فاضل کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پڑھتا میرے پاس تھا اور استاد صاحب کی بلا کا مرید تھا، وہاں پہنچ گیا تحقیق کرنے۔ استاد صاحب سخت ناراض ہوئے، اس سے پوچھا تمہیں کس نے کہا ہے؟ اب وہ نام نہ بتائے۔ استاد صاحب نے فرمایا کہ بتاؤ تمہیں یہ کہا کس نے ہے؟ اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس طالب علم کو، اس نے میرا نام بتا دیا۔ اب استاد صاحب نے مجھے بلا لیا چھٹی کے وقت، کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا، کمرے میں میں اکیلا تھا۔ مجھے فرمانے لگے مولانا تم نے یہ بات کی ہے؟ میں نے کہا جی حضور میں نے تو کی ہے۔ فرمایا اس کا کوئی حوالہ ہے؟ کسی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے؟ تو میں نے عرض کی میں نے حضور فلاں سے سنا۔ آپ فرمایا مولانا فلاں جو ہے کیا اس کے منہ سے غلط نہیں نکل سکتا؟ فرمایا تمہیں یہ تو نظر آیا اس خطیب کی بات سن کر کہ عمر بن خطاب کے کوڑے کی کرامت یہ ہے کہ حجر اسود نہیں گرتا تھا، کیا تمہارا دل یہ گوارا کرے گا؟ مجھے آپ نے غصے سے فرمایا کیا تمہارا دل یہ گوارا کرے گا کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تمام حضرات شیخ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ ایک واقعہ میں نے خطیب سے سن کر آگے بیان کر دیا۔ تو استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا اور علادہ بٹھا کر مجھے فرمایا مولانا کیا تم نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو کوڑا مارا تھا؟ میں نے کہا جی حضور میں نے تو بیان کیا۔ فرمایا کوئی حوالہ ہے؟ میں نے عرض کی حضور حوالہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا تمہیں کیا تمہارا دل یہ گوارا کرتا ہے؟ استاد صاحب نے مجھ سے پوچھا۔ فرمایا کیا تمہارا دل یہ گوارا کرتا ہے کہ جس جگہ کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بوسے لیے ہوں اور تم وہاں پر کوڑا مارو، تمہارا دل یہ گوارا کرتا ہے؟ میں نے کہا حضور ہرگز نہیں کرتا۔ فرمایا کہ عمر بن خطاب کے بارے میں تم نے یہ کیسے کہہ دیا؟ فرمایا اللہ سے ڈرو، معافی مانگو، عمر بن خطاب پر یہ تم نے الزام لگایا ہے، توبہ کرو۔ اور فرمایا ارے مولانا حجر اسود کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بوسے لیے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عمر بن خطاب اس کو کوڑا
ممکن ہی نہیں ہے۔ اب وہ بیچارہ طالب علم جس نے میرا نام بتایا وہ گھبرایا ہوا تھا، مجھے استاد صاحب فرمانے لگے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ میں نے کہا حضور وہ تو میرا محسن ہے، ورنہ نہ جانے میں کتنا اس کو غلط آگے بیان کرتا رہتا کہ میں نے ایک مستند سے سنا ہے، فلاں علامہ سے سنا ہے۔ تو میں نے عرض کی حضور وہ میرا محسن ہے، اور اب آپ کے سامنے بھی میں اس کو محسن نہیں کہہ رہا، ورنہ نہ جانے کتنی غلطیاں ہو جائیں۔ اور عزیزان گرامی، آخر میں اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ استاد صاحب قبلہ کا جو پیغام ہے، اور وہ پیغام کیا ہے کہ دین کے ساتھ مخلص رہو اور مسلک کے ساتھ مخلص رہو۔ اس کی ایک مثال میں نے آپ کو کہا نا کہ میری بہت ساری یادیں وابستہ ہیں، سچی بات عرض کر رہا ہوں۔ ساتویں کلاس بلکہ نہیں، دورہ حدیث شریف کی کلاس دیا تھا، دورہ حدیث سال دوم تھا، اس وقت ایک ہی سال کا دورہ حدیث شریف ہوتا تھا۔ تو مجھے ایک محلے دار نے ایک ڈائری دے دی، الدعوۃ والارشاد، جو پہلے لشکر طیبہ کے نام سے مشہور، ایک ڈائری دے دی، اس پر اسلحے کی تصویریں بنی ہوئی ہوں، ڈائری پر لکھنا ہے۔ تو میں کلاس میں لے کر آ گیا، سبق لکھ رہا تھا۔ استاد صاحب قبلہ نے دیکھا تو فرمایا مولانا کیا تم ٹریننگ حاصل کر رہے؟ میں نے عرض کی حضور کوئی ٹریننگ نہیں کر رہا، میں نے تو کبھی ریوالور ہاتھ میں بھی پکڑ کر نہیں دیکھا۔ فرمایا پھر یہ ڈائری کیوں لے رکھی ہے تم؟ میں نے عرض کی حضور محلے والا اس نے دے دیا، ان کے بچے پڑھنے آتے ہیں۔ فرمایا مولانا نہیں، آج ڈائری دیا کل وہ آپ کو بھی لے جائیں گے، لہٰذا یہ ڈائری میرے حوالے کر۔ میں نے عرض کی حضور اس پر میرے سبق لکھے ہوئے ہیں، سراجی بھی میری اس پر لکھی ہوئی ہے، آپ جو باتیں لکھنے کی ہوتی ہیں وہ میں لکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا مولانا آپ اپنا لکھا ہوا جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں، کہ سارے اسلحے کی فوٹو اتاریں یہاں سے۔ اب استاد صاحب قبلہ کا حکم تھا، میں گھر گیا اور جناب صاحب فوٹا رکھ کر بلیٹ اٹھایا، اس تصویروں کو کاٹا، ساری تصویریں میں نے کاٹ دی، ڈائری باہر میں نے استاد صاحب کو نہیں دی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا، ابھی میرے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ استاد صاحب نے جب وہ ڈائری دیکھی بڑے خوش ہوئے، فرمایا مولانا یہ کیا کیا؟ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ مجھے فرمانے لگے مولانا یہ آپ کیا کر کے آئے ہو؟ خوشی ہے تم نے میرا کہنا مانا، لیکن آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ میں نے عرض کی حضور کیا ہو گیا؟ فرمایا مولانا جو چیز قابل اعتراض تھی وہ تو تمہارے پاس ہے، وہ گھر میں رکھ کر آ گئے ہو، ہے تو تمہارے پاس۔ تو میں نے عرض کی میں نے کہا حضور اب کیا کروں؟ پھینک دو۔ فرمایا اب تم وہ مجھے دے دو، میں خود جہاں کو کرنا ہوگا کروں گا، وہ تم مجھے دے دو، مجھے تسلی ہو جائے کہ تم نے وہ اسلحے کی جو تصویریں ہیں، ریوالور ہے، کلاشنکوف ہے، یہ توپ ہے، یہ فلاں ہے، مجھے تسلی ہو جائے کہ وہ چیزیں تمہارے پاس نہیں ہیں، ورنہ آج انہوں نے تمہیں ڈائری دی ہے، کل وہ تمہیں لے جائیں۔ اور پھر میں اگلے دن آیا، استاد صاحب کو دے دیا، استاد صاحب بڑے خوش ہوئے، دعائیں بھی دیں۔ تو آخر میں اتنی گزارش کروں گا کہ آپ حضرات بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل اور باکردار مسلمان بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو استاد محترم سے حاصل کیا، ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو استاد صاحب نے ہمیں ارشاد فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔